اب حضرت ابو ایوب انصاری کی طرف آئیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کتنا بڑا مقام ہے ان کا، اور کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے. 6 مہینے ان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے. کتنی سعادتیں انہوں نے سمیٹی ہوگی، کتنی دعائیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں بھی دی ہوگی اور رات میں بھی دی ہوگی، تہجد میں بھی دی ہوگی اور عام وقتوں میں بھی دی ہوگی. کتنی دعاؤں کو انہوں نے سمیٹا ہے، کتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کرام کا مزاج کیسا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی عمل پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، کسی عمل پر وہ ٹھہرتے نہیں تھے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی سعادت ان کے حصے میں آئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ جو سعادت ملی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے، اور گویا وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جیسے پہلے بیان ہوا کہ اپنے گھر میں ٹھہرے تھے، وہ بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دیا تھا. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو یہ تو سعادت ملی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ان کے ساتھ ٹھہرے رہے. لیکن یہ جو سعادت ہے یہ کس وجہ سے ملی؟ علماء نے اس کی ایک صفت ان کی خاص بیان کی. ان کی جو خاص صفت تھی، سب سے اہم صفت جو ان کے اندر تھی وہ تھی استقامت تھی. وہ کیا تھی؟ استقامت تھی. یعنی کسی بھی عمل پر جمنا. استقامت کہتے ہیں پابندی کے ساتھ کوئی عمل. تو ان کے ویسے تو استقامت دیکھیں تو سارے صحابہ کرام کے اندر تھی، سارے صحابہ کرام. لیکن صحابہ کرام کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی ایک صفت کا رنگ کچھ زیادہ ہوتا ہے، ایک صفت کا پہلو کچھ زیادہ ہوتا ہے، ایک صفت کو کچھ زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. صدیق یعنی سچے. ویسے تو سارے صحابہ سچے ہیں، دوسرے صحابہ جھوٹے تھوڑی تھے، سارے صحابہ سچے ہیں. لیکن یہ صدیق کی جو صفت ہے، سچائی کی جو صفت ہے، یہ حضرت ابوبکر میں اس کا رنگ کچھ زیادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق ہیں، انصاف کرنے والے حق اور باطل میں، تو سارے ہی صحابہ فاروق تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں وہ پہلو اور وہ صفت کچھ زیادہ تھی. ایسے ہی استقامت تو سارے صحابہ کرام کے اندر تھی، سب کے سب دین پر جمے ہوئے، اعمال پر جمے ہوئے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صفت کچھ زیادہ تھی. ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا شروع کا زمانہ ہے کہ حضور ان کے گھر میں ٹھہرے. لیکن بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی اسلام اور کفر کی لڑائیاں ہوئی، جہاد ہوئے، سب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پہلی صف میں شریک رہے. اب بتائیے کتنی بڑی سعادت ہے. ایک تو صحابی ہیں، سارے صحابہ کرام کے لیے قرآن میں جنتی ہونے کا پروانہ ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی وہ اعمال تو کرتے رہے مقام پر، اور باہر نکل کر کافروں سے جتنے جہاد ہوئے سارے جہاد میں وہ پہلی صف میں رہے. اب اس سے بڑا عمل اور کیا چاہیے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ گھر پر بیٹھ جاتے اور مطمئن ہو جاتے کہ میرے نام اعمال میں تو بہت ساری نیکیاں جمع ہو چکی ہیں، بہت سارے جنت کے پروانے اکٹھے ہو چکے ہیں، مجھے اور عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، وہ بڑھتے رہے. حضرت عمر، حضرت ابوبکر کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب کے زمانے میں جتنے جہاد ہوئے، کافروں کے خلاف جتنی لڑائیاں ہوئی، سب میں شریک رہے. صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جہاد اور ایک لڑائی کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی. باقی چاروں دور میں جتنے جہاد ہوئے، کافروں کے خلاف جتنی لڑائیاں ہوئی، سب میں وہ بنفس نفیس پہلی سب میں شریک رہتے تھے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کی فتح کے لیے ایک لشکر بھیجا، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تقریباً 90 سال یا 94 سال کی ان کی عمر ہے. اتنے بڑھاپے میں اب دیکھیں استقامت کا اندازہ لگائیے کہ نیکیوں پر جمنا، اعمال پر جمنا کتنا کیسا ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں اعمال پر جمنا؟ کہ جس کے پاس اتنی ساری سعادتیں ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہے، وہ صحابی ہے، اس کو وہ غزوہ بدر کا شریک ہے. غزوہ بدر کے بارے میں خود حضور نے فرما دیا کہ غزوہ بدر والے آئندہ کوئی نیک عمل نہ کرے تب بھی وہ جنتی ہے. کتنی سعادتیں ہیں، کتنے جنت کے پروانے ہیں، لیکن وہ کہیں رکے نہیں، کہیں ٹھہرے نہیں، بڑھتے رہے، سعادتیں سمیٹتے رہے، نیکیاں جمع کرتے رہے، اور کرتے کرتے اسی حسن دنیا کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. اور انہوں نے وصیت کی کہ میرا انتقال ہوا تو کیا ہوا، جہاں تک یہ لشکر جائے گا وہاں تک میرے جنازے کو بھی لے کر جائے. تو اس جنازے کو لے کر جایا گیا. حسن دنیا کی جو دیوار ہے اس کے نیچے ان کو دفن کر دیا گیا. اس وقت حسن دنیا فتح نہیں ہوا، اس کے تقریباً 500 یا 600 سال کے بعد فتح ہوا.
تو علماء کہتے ہیں کہ وہ 500 یا 600 سال کے بعد بھی جو فتح ہوا ہے اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا حصہ شامل ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی کرامت لکھی ہے کہ ان کی قبر پر سے رومیوں نے، جو رومی تھے وہاں پر عیسائی لوگ تھے، وہ کئی مرتبہ دیکھتے تھے کہ ان کی قبر سے ایک نور نکل رہا ہے اور آسمان پر جا رہا ہے. تو رومیوں کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی یا اور کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ ان کی قبر پر آ کر دعا کرتے تھے. خیر یہ سب نتیجہ تھا ان کی استقامت کا کہ انہوں نے جو استقامت دکھائی، اللہ کے اعمال، اللہ نے جو دین دیا، دین کے اعمال پر، اور خاص طور سے جہاد اور کافروں سے لڑائی پر جو ان کی استقامت تھی، اللہ رب العزت نے اس استقامت کی برکت سے ان کو یہ سعادت بھی دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر یہ اتنی استقامت دکھانے والے ہیں، اس لیے مدینہ منورہ کے شروع زمانے میں حضور ان کے پاس ٹھہر گئے. کیونکہ استقامت کے بارے میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہے. تو یہ استقامت ایسی صفت ہے کہ آسمانوں سے فرشتوں کو نیچے کھینچ لاتی ہے. تو اسی استقامت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، حضور کی اونٹنی کو اپنے گھر کی طرف کھینچا. حضرت ابو ایوب انصاری کی جو یہ استقامت تھی، اس صفت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کھینچا، اور وہ صفت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے اور ان کی خدمت میں یہ سعادت آئی. خیر ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم تو پتہ نہیں ایک رات جاگ کر مطمئن ہو جاتے ہیں. جاگنے والی رات آتی ہے، 2 آنسو نکل گئے تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنت پکی ہے. اب اس کے بعد 1 سال تک فجر کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. رمضان میں ہم تھوڑے سے اعمال کر لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں؟ یہ لوگ اتنی بڑی بڑی سعادتیں، اتنے بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ان کو مل گئے، پھر بھی کبھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، ہمیشہ فکر مند رہے اور اعمال پر جمے رہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اس کے بعد